جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج پھر حاضر ہوں، اور آج اس کی جو 19ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سارے جتنے بھی دور گزرے محمود غزنوی سے شروع کر کے تو سیدوں کی حکمرانی تک کے جو ہے نا وہ کور کیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے لودھی خاندان کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور پھر مغلوں کا دور شروع ہو گیا۔ تو مغلوں میں ظہیر الدین بابر کی ہم نے جو ہے نا وہ 2 قسطیں کی ہیں کہ اس کا دور کو جو ہے نا وہ پہلے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد اب دور آ جاتا ہے ہمایوں کا۔ تو جیسے ہم نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا کہ ہمایوں جب بیمار ہوا تو بابر نے اس کی چارپائی کے گرد 3 چکر لگائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میری زندگی ہمایوں کو دے دے اور ہمایوں کو شفا دے دے۔ تو اسی طرح ہمایوں جو ہے وہ پھر ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ بابر نے اپنی جان دے دی اور بابر فوت ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں کہ ہمایوں جو ہے 17 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا تھا، بڑا بیٹا تھا بابر کا، اور ہمایوں بڑا ہی پیارا بیٹا تھا اس کا، اس لیے باپ قربان ہو گیا۔ لیکن ہمایوں نے بھی اپنے باپ کی وصیت کے مطابق، کیونکہ باپ فوت ہوتے ہوئے سارے بھائیوں کو بلا کر یہ وصیت کر گیا تھا کہ ہمایوں کو کہا تھا کہ بھائیوں کا خیال رکھنا، اور بھائیوں کو کہا تھا کہ اب سب متحد رہنا، مگر افسوس کہ بھائیوں نے ہمایوں کا ساتھ نہ دیا، بلکہ وہ بالے جان ہی بنے رہے ہمایوں کے لیے، وہ آگے چل کر ہم بیان کرتے ہیں۔ مگر ہمایوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، مگر بھائی اس قابل نہیں تھے کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا۔ ہمایوں کے جو ہے نا وہ 3 بھائی تھے، ایک کامران مرزا، ایک جو ہے نا وہ ہندال، اور ایک عسکری۔ تو تینوں جو ہے نا وہ بہت ہمایوں کے لیے درد سر، بلکہ ان کی وجہ سے ہمایوں کو اپنا اقتدار کھونا پڑا، اور پھر بڑا عرصہ جلاوطن رہا ہمایوں۔ تو جو ہی بابر نے حکومت سنبھالی، بابر نے جو ہے نا وہ لودھیوں کو شکست دی، ابراہیم لودھی کو جو ہے نا پانی پت کی پہلی لڑائی میں، تو آگرہ آ گیا، دلی ان کے پورا ہندوستان یعنی ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ مگر بدقسمتی سے بابر بھی زیادہ دیر 3-4 سال ہی رہا، اور ابھی حکومت کو سنبھال نہیں سکا تھا، ابھی اس کا عروج شروع نہیں ہوا تھا مغلیہ دور کا کہ بابر فوت ہو گیا، اور ہمایوں ابھی چھوٹا تھا، 22 سال کا تھا، کچھ کہتے ہیں 27 سال کا تھا جب بابر فوت ہوا۔ تو اس نے جب اقتدار سنبھالا تو اس کا اتنا تجربہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ مار کھا گیا۔ ہمایوں 1530 سے 1540 تک جو ہے نا وہ بادشاہ رہا ہندوستان کا، اور پھر شیر شاہ سوری نے جو ہے نا وہ اس کو یہاں سے بھگا دیا، بھائیوں نے جو ہے نا وہ بھی اس کی مدد نہ کی، تو اس کو بھاگ کر ایران جانا پڑا تھا، اور پھر یہ 1555 کے بعد دوبارہ اس نے تخت حاصل کر لیا جو ہے نا وہ ہندوستان کا، مگر وہ 1 سال کے بعد ہی، 1 سال بھی نہیں کہتے، کچھ 6-7 مہینے ہی بعد بیچارہ سیڑھیوں سے گر کر فوت ہو گیا، تو وہ آگے ہم ابھی تفصیل سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر ہمایوں سارے مغلیہ دور جو ہے نا وہ دیکھیں کہ اس میں ایک وقفہ آیا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہ ڈرامے لگا کرتے تھے کہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ تو بابر کے بعد اقتدار مل گیا، وہ وصیت کر گیا تھا بابر اپنے امراء کو کہ یہ میرا وارث ہے ہمایوں، اور یہ جو ہے بادشاہ بنے گا میرے بعد۔ اور جب وہ بادشاہ، پہلے ویسے جو وزیر اعظم تھا بابر کے دور میں نظام الدین، اس نے ایک سازش کے تحت ہمایوں کے بہنوئی کو جو ہے نا مہدی خواجہ کو جو ہے نا وہ حکمران بنا دیا تھا، مگر چونکہ باقی امراء بڑے وفادار تھے ہمایوں کے اور بابر کے، تو انہوں نے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا، نظام الدین کی سازش کو، اور پھر ہمایوں نے تخت جو ہے نا وہ سنبھال لیا۔ پہلے جو ہمایوں تھا یہ 20 سال کی عمر میں اس کو بدخشاں کا گورنر بنا دیا تھا بابر نے، اور ویسے اس سے پہلے 17 سال کی عمر میں ہی اس کو جو ہے نا وہ ابراہیم لودھی کے جو یہ فیروزہ حصار فیروزہ کا علاقہ ہے اس کا فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہ اس کو جاگیر بھی دے دی تھی جو ہے نا وہ بابر نے۔
تو اس طرح وہ شروع سے ہی اس کی تربیت ایسے کی تھی بابر نے کہ وہ فن سپاہگیری میں بہت ماہر تھا، علم و فن کا بڑا جو ہے نا وہ دل دادا تھا ہمایوں، بہت کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اسے، اور اسی شوق کی وجہ سے بیچارہ گر کر مر بھی گیا تھا، وہ بعد میں ہم بتاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ تو ہمایوں بذات خود بطور انسان بہت اچھا تھا، لیکن بطور حکمران بڑا ناکام رہا بیچارہ، کوئی اس کو جو ہے نا وہ کامیابیاں تخت کے اوپر اتنی نہیں ملی، بڑے مشکل وقت دیکھے۔ بلکہ ایک انگریز نے جو اپنی کتاب لکھی تو اس نے لکھا کہ ہمایوں نے اپنی زندگی میں بھی بڑی ٹھوکریں کھائیں اور آخر میں ٹھوکر کھا کر گرا اور بیچارہ مر بھی گیا تھا۔ تو اب جب اس نے اقتدار سنبھالا تو اس کا جو دوسرا بھائی کامران تھا، کامران مرزا، اس کو کابل اور قندھار کا جو ہے نا وہ ایریا دیا گیا تھا، یہ وہاں تھا، اس نے ہمایوں نے بھی اس کو دیا۔ جو دوسرے بھائی تھے عسکری اور اندال، اس کو ایک کو سنبل کا دیا، ایک کو میواڑ کا علاقہ جو ہے نا وہ دیا۔ اس نے بانٹ دی تھی جاگیر سب میں تاکہ یہ بھی خوش رہیں، اور اس کو اقتدار میں شامل کیا تھا بھائیوں کو، لیکن بھائیوں کی نظر ہمیشہ جو ہے نا وہ اقتدار پر رہتی تھی۔ تو اس کامران مرزا نے کیا کیا کہ وہاں سے بظاہر ایک بڑا لشکر لے کر چلا کہ میں آگرہ آ رہا ہوں اور مبارک دینے آ رہا ہوں اپنے بھائی کو، مگر اس کے ساتھ وہ ایک سازش کر کے آیا تھا کہ میں جا کر قبضہ کر لوں گا، کیونکہ وہ تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ اور وہ جب پنجاب میں داخل ہوا تو وہاں اس نے اپنے ایک جو اس کا جرنیل تھا اس کو بھیجا، جو ہے نا وہ لاہور کا یونس خان نام کا ایک گورنر تھا، اس کے پاس۔ بظاہر اس نے کامران نے اس کو ڈانٹا دبکایا اور اس کو غصے ہوا، اور اس کو یہ شو کیا کہ تم کہو کہ میں اس سے بھاگ کر کامران سے آ گیا ہوں اور جا کر پناہ لے لو لاہور میں، جو ہے نا تو بعد میں تم جو ہے نا میرے لیے قلعہ کے دروازے کھول دینا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو یونس خان نے جو وہاں کا حاکم تھا لاہور کا، اس نے اس کو پناہ دے دی، اور بعد میں اس نے سازش کر کے جب کامران نے حملہ کیا لاہور پہ تو دروازے کھول دیے تھے قلعے کے، اور وہ لاہور پہ اس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ہمایوں نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں لاہور، پشاور اور کابل قندھار پہلے ہی تھا، یہ سارا علاقہ اس کو دے دیا تھا۔ اور جب اس نے وہاں جا کر حملہ کر کے لاہور پہ قبضہ بھی کر لیا تو ہمایوں نے اس سے بدلہ نہیں لیا، ہمایوں نے اس کو بخش دیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی تمہارے ہوئے، اور تم بس جو ہے نا چلو تم بھائی تھا۔ تو اب دیکھیں بھائی بھائیوں کی گنڈ بھی ہوتے ہیں اور ونڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اس بھائی نے اس کا بعد میں ساتھ نہیں دیا تھا ہمایوں کا، جب ہمایوں نے اس کو بلایا اپنی مدد کے لیے شیر شاہ سوری کے مقابلے میں تو یہ بھاگ گیا تھا، اس نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ ویسے دوسرے دو بھائیوں نے ایک جنگ میں شیر شاہ سوری کے خلاف جو ہے نا ہمایوں کی مدد کی تھی، مگر اس کے بعد جب دوسری جنگ ہوئی تو پھر وہ بھی ان میں سے بھی ایک بھائی جو ہندال تھا اس نے آ کر آگرہ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور بہار میں جب وہ شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر رہا تھا تو یہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی بھائی بھی جو ہے نا وہ نہ گیا۔ تو اس طرح ہمایوں کو تخت نشین ہوتے ہی بڑے ہی جو ہے نا وہ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پٹھانوں سے اقتدار چھینا گیا تھا، لودھیوں سے، اور لودھی پٹھان تھے، سوری بھی جو ہے نا وہ پٹھان تھے۔ اب پٹھان کے ساتھ ٹکر لگانا، کہتے ہیں کہ بابر نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو اور ہمایوں کو، ایک یہ کہ آپس میں متحد رہنا تو کامیاب ہوگے، اگر آپس میں ٹکراؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، اور دوسرے سنا اس نے یہ وصیت کی تھی کہ پٹھان سے ٹکر نہ لینا اور پٹھان سے بچ کر رہنا، مگر ان کے گلے میں پٹھان پڑ گئے۔ لودھیوں کا محمود لودھی، اسکندر شاہ کا جو بیٹا تھا اسکندر لودھی کا، وہ بھی ابھی زندہ تھا، وہ بھی جو ہے نا وہ مقابلے کر رہا تھا۔ ادھر جو گجرات کا جو حکمران تھا بہادر شاہ، وہ بھی جو ہے نا وہ ہمایوں کے خلاف ہو گیا اور اس نے بھی بغاوت کر دی۔ اب پہلے محمود لودھی کے مقابلے کے لیے گیا ہمایوں، اور ادھر سے بہادر شاہ نے جو ہے نا وہ بغاوت کر دی گجرات میں، تو پھر اس کو چھوڑ کے محمود لودھی کو شکست ویسے اس کو دے دی تھی اس نے، تو ادھر تو متوجہ ہو گیا بہادر شاہ کی طرف اور بہادر شاہ کو بگایا اور گجرات پھر اپنے بھائی کو دے دیا، مگر وہ اتنا نکارا بھائی تھا، میرے خیال میں عسکری کو دیا تھا، تو یہ بھی بھاگ کر وہاں سے پھر واپس آ گیا اور بہادر شاہ نے دوبارہ قبضہ کر لیا گجرات کے اوپر۔ تو اس طرح بابر وہ ہمایوں
بابر کی بھی بچپن کی زندگی اسی طرح گزری تھی. پچھلی قسط میں ہم نے بتایا کہ کبھی سمرقند نکل گیا تو کبھی فرغانہ نکل گیا. تو ہمایوں کا بھی اسی طرح ہی ہوا کہ ہمایوں گجرات میں چاہتا تو ادھر سے جو ہے نا وہ محمود لودھی حملہ کر دیتا. ادھر سے شیر شاہ سوری نے جو ہے نا، شیر شاہ سوری بڑا چلاک تھا، وہ بابر کے دور میں بھرتی ہو گیا تھا اس کی فوج میں، اور شیر شاہ سوری نے پہلے تو ہمایوں سے صلح کر لی، لیکن اس نے اپنا بیٹا قطب الدین کو بھیجا جو ہے نا، قطب شاہ کو کچھ ہزار سپاہی دے کر، گھوڑے دے کر ہمایوں کی فوج میں بھیج دیا اسے، لیکن وہ اسے خبریں لیتا تھا. اور پھر بظاہر صلح کر لی اس نے ہمایوں کے ساتھ، مگر ہمایوں کو اس نے جو ہے نا وہ ادھر بنگال میں اپنی پوزیشن مضبوط کرتا رہا. اس نے بنگال میں بغاوت کر دی جو ہے نا وہ شیر شاہ سوری نے، شیر خان نام تھا، یہ بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا. تو جب اس کے مقابلے کے لیے گیا ہمایوں تو اس وقت جو ہے نا وہ یہ دوسرے بھائیوں نے بھی تھوڑی مدد کی، لیکن اس کو شکست ہوئی جو ہے نا، شیر شاہ سوری نے اس کو ہرا دیا. اور پھر یہ وہاں سے جو ہے نا پھر ایک دو تین ان کے جو ہے نا وہ مار کے ہوئے تھے شیر شاہ سوری کے ساتھ. پھر شیر شاہ سوری معافی مانگ لیتا تھا اور پھر ہمایوں معاف کر دیتا تھا. بڑا جو ہے نا وہ کوئی دریا دل قسم کا آدمی تھا ہمایوں. تو یہ ویسے جشن منانے شروع کر دیتا تھا کہ اب بنگال سے وہ فتنہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ سنا ہے سال 6 مہینے 1.5 سال جشن مناتا رہتا تھا، اور ادھر جو اس کے مخالف تھے وہ اپنی طاقت مضبوط کرتے رہتے تھے. تو یہ بہت بڑی، ایک تو کامران کو جو اس نے تسلیم کر لیا، لاہور کا سارا علاقہ اس کو دے دیا پنجاب کا، وہ بڑی غلطی تھی. شیر شاہ سوری سے جیتا اور پھر صلح کی، وہ بڑی جو ہے نا وہ غلطی تھی. تو اسی طرح وہاں چوسا کے میدان میں اس کو شکست ہوئی، پھر کنوج میں دوبارہ شیر شاہ نے اس کو ہرا دیا. تو پھر کیا ہوا کہ یہ وہاں سے دریا میں چھلانگ لگا گیا تھا اپنے گھوڑے سمیت، اور پھر وہاں ہی سے اس کو بچایا تھا ایک ماشکی نے. اس کا قصہ اگلی قسط میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے جو ہے نا وہ بچایا تھا دریا میں ڈوبنے سے جو ہے نا وہ ہمایوں کو، اور پھر وہ کون تھا جس کو ہمایوں نے ایک دن کا بادشاہ بنا دیا تھا. اور وہ بڑا مشہور قصہ ہے، اگلی قسط میں جو ہے نا وہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں. مگر شیر شاہ سوری نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو شکست دے دی تھی، اور بھائیوں نے بھی پھر اس کو نہ آگرہ میں آنے دیا نہ لاہور میں آنے دیا، اور پھر وہ بھاگ کر آخر ہمایوں کو ایران جانا پڑا تھا. لیکن اس کے باوجود اپنے بھائیوں کو یہ معاف کر دیا کرتا تھا جو ہے نا وہ ہمایوں. آخر پہ اس نے کامران کی آنکھیں نکالی تھی، لیکن پھر بھی بڑی رحمدلی کی تھی. وہ بتاتے ہیں کہ وہ قصہ کیا ہوا تھا. تو اگلی قسط میں ہم حاضر ہوتے ہیں ہمایوں پارٹ 2 لے کر. تو وہ 20ویں قسط جو ہے نا وہ ہوگی. تو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو لمبی ویڈیو دیکھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو میں بہت مختصر اہم واقعات بیان کر رہا ہوں، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جو ہے نا وہ جا رہا. تو اگلی قسط میں پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا واقعات ہمایوں کے ساتھ ہوئے اور ہمایوں کو کہاں جلا وطن ہو کر جانا پڑا تھا.